کی سیاست کے ساتھ جوڑ کے اور اس کے ساتھ جوڑ کے اور اس طرف لگا کے لوگوں کو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے لوگوں کے حقوق کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو آزاد کشمیر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی عارف شاید نے کوئی یہ انیشیٹو لیا. یہ انیشیٹو تو یقیناً ان تمام لوگوں کی کریڈٹ جاتا ہے جو کشمیر انڈیپینڈنس کمیٹی سے شروع ہوئے, محاذرہ شماری بنائی, محاذرہ شماری سے نیشنل لبریشن فرنٹ بنی, JKPNP بنی, اسی طرح سے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, کشمیر فریڈم موومنٹ ہے. ایک تسلسل ہے آرگنائزیشن کا, اور بنیادی طور پہ چھوٹے چھوٹے گروپس کا جنہوں نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس آزاد کشمیر کے خطے کے اندر جو ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی, اور اس اویئرنیس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گروپ جو تھوڑی بڑی آرگنائزیشن میں جو ہے ڈیولپ ہوئے, اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا. لیکن جو کریڈٹ عارف شاید صاحب کو جاتا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ورک موجود تھا, محاذرہ شماری کا, لبریشن لیگ کا, کچھ اور آرگنائزیشن کا, لبریشن فورم کا, اسی طرح سے فریڈم موومنٹ کا, NLF کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ایکسٹرا آرڈینری طور پہ جو ہے عارف شاید صاحب نے فوکس کیا گلگت بلتستان کو, اور گلگت بلتستان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں انہیں آزاد کشمیر کے ایکٹیوسٹ کے قریب لایا, اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے ایک آرگنائزیشنس کا ایک اتحاد جو ہے آل پارٹی نیشنل الائنس جو ہے ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کام تھا جسے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اور پاکستان کی جو پوری پاکستان کی پالیٹکس کو اوپر نیچے کرنے والی جو ایجنسیاں اور ادارے ہیں, بنیادی طور پر ان کو یہ بات پسند نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سبب بنا آگے جا کے یہ اسی سال مئی میں عارف شاید صاحب کے جو قتل کرنے کیے جانے کا. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی جو قوم کی جو پالیٹکس جب جو ایک دوسرے کے قریب آئی, تو ایک ٹائم آیا, ہم نے خود اس بات کو محسوس کیا کہ اب شاید جو ہے وہ پولیٹیکل مومنٹم جو ہے وہ ایک تھریٹ کی صورت میں جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, کہ گلگت بلتستان میں بھی جو ہے کشمیر کے حوالے سے جو ہے لوگوں میں ایک درم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ عمومی طور پہ کہتے تھے کہ جی ہمارا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور کشمیر کے لوگوں کی سیاست کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم پچھلی نصف صدی سے جو ہے بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ہمارے وہ وائلیٹ ہوتے آئے ہیں, لہٰذا ہم کشمیر کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کا صوبہ ہونا چاہیں گے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم پرست دوستوں کی جو ایکٹیویٹیز تھی, اور اسپیشلی اس میں عارف شاید صاحب کا جو رول تھا, اس نے بنیادی طور پہ پہلی مرتبہ اس پورے سینیریو کو چینج کیا, اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے لوگوں کا یعنی ہمیں بھی یہ موقع ملا کہ ہم گلگت بلتستان میں, ورنہ گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر کا کوئی ایکٹیوسٹ چاہتا تھا تو اس کو رات کے اندھیرے میں وہاں سے اٹھا کے جو ہے وہ ضلع بدر کر دیا جاتا تھا یا علاقہ بدر کر دیا جاتا تھا. لیکن جب ہماری ریلیشن شپ پولیٹیکل لوگوں کی گلگت بلتستان کے پولیٹیکل لوگوں سے ریلیشن شپ بنی, تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ہم نے وہاں پہ جا کے جلسے کیے, وہاں پہ ہم نے پریس کانفرنسز کی, وہاں پہ ہم نے جو ہے لوگوں کے ساتھ پیپل ٹو پیپل جو روابط ہیں وہ ڈیولپ کیے, اور اس کا الٹیمیٹلی ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں نے وہ جو کشمیر کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا تھا گلگت بلتستان کے اندر, وہ پروپیگنڈا کی جو سنو تھی وہ میلٹ ہونا شروع ہوئی, اور لوگوں میں جو ہے وہ نئی حقیقتیں جو ان کے سامنے آنا شروع ہوئی. اور اس کا فائدہ یہ ہونا شروع ہوا کہ لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی ویوز کو نہ صرف شیئر کرنے لگے, بلکہ یہ کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ مربوط کرنے کا جو ہے باعث کرنا شروع ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ آل پارٹی نیشنل الائنس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھارت اور پاکستان میں جب شروع کیا, تو اس میں بھی جو ہے عارف شاید صاحب کا جو ہے بڑا رول تھا کہ عارف شاید صاحب کو جب ایکسیس ملا, جب انہیں بھی آنے جانے کا موقع ملا, تو یہاں کا ایک حقیقی سناریو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کا, یا ان کو بتانے کا, اس طرف کے لوگوں کو بتانے کا, اس طرف کے جو کشمیری پولیٹیشینز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ بات بھی شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئی, اور میں جو ہے شاید یہاں پہ کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں, لیکن میں ایسے کئی واقعات کا مجھے علم ہے کہ کس طرح سے عارف صاحب کی وہاں پہ کی جانے والی گفتگو جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ انہوں نے اظہار ناراضی کیا. اور میں سمجھتا ہوں بڑا ایک جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر اس طرح سے قدم لگانے کی کوشش کی کہ عارف صاحب کا جو ہے وہ نام ECL میں ڈال دیا گیا, اور عارف صاحب پچھلے تقریباً دو ڈھائی سالوں سے جو ہے وہ ملک سے مراد پاکستان سے باہر وہ کہیں بھی آ جا نہیں سکے. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ قانونی طور پہ جو ہے اس جنگ کو لڑا, اور اپنی شہادت سے جو ہے تقریباً 1.5 ماہ پہلے عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا, اور ان کا پاسپورٹ بھی بحال ہوا.
اور ان کا ECL سے جو ہے نام اتار لیا گیا. پھر میں تھوڑا سا اس حوالے سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ آل پارٹیز نیشنل الائنس کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اس ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ اس کے آگے بار لگانے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے جو ہے عارف صاحب سے پہلے جو ہے جو APNA کے پچھلے چیئرمین تھے، عارف صاحب سے پہلے جو چیئرمین تھے حجاز حسن رائے، جن سے آپ واقف ہیں سارے دوست، ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کڈنیپنگ جو ہے وہ ہوئی تھی اور ان کو اٹھا کے لے گئے تھے. تقریباً 1.5 ماہ جو ہے ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اور بڑا تشدد ان کے اوپر جو ہے کیا گیا. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ شخص جو ہے وہ لائم لائٹ میں پالیٹکس اس لائم لائٹ سے جو ہے پیچھے ہٹ گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو نقصان بھی ہوا. لیکن بہرحال ان کے بعد عارف صاحب نے جو ہے وہ ٹیک اوور کیا، اور عارف صاحب نے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ اسٹیبلشمنٹ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو اس طرح سے ملنا جلنا اور اس طرح سے جو منظم اور مربوط ایکٹیویٹی ہے اس کو وہ پسند نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جان فشانی کے ساتھ اور بڑی تندہی کے ساتھ اسی چیز کو فوکس کرتے ہوئے اپنی تحریک کو آگے لے کے بڑھتے رہے. اور اس کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ملاپ کانفرنس جو ہم نے پچھلے سال جو ہم نے جون میں کی تھی 2012 میں، تو اس ملاپ کانفرنس میں ہم پہلی مرتبہ وادی نیلم میں کیرن کے مقام پہ، خصوصاً جو دوست وہاں پہ گئے ہوں گے انہیں وہ جانتے ہیں کہ کیرن جو ہے وہ دریا بیسیکلی جو ہے وہ وہاں پہ LOC ہے، پرلی طرف جو ہے وہ ہندوستانی کنٹرول کشمیر ہے، اور اس طرف جو ہے وہ آزاد کشمیر ہے. اور وادی نیلم بھی بنیادی طور پہ جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے گلگت بلتستان سے بھی جا کے جڑتا ہے. تو اس مقام پہ ہم نے یہ کوشش کی کہ گلگت بلتستان سے بھی لوگ آئیں، آزاد کشمیر کے بھی لوگ موجود ہوں، پرلی سائڈ سے بھی جو ہے لوگ آئیں، اور اس کو بنیادی طور پہ ایک سینٹرل پوائنٹ بنا کے جو ہم نے وہاں پہ ایکٹیویٹی کی، اور بڑا ریزسٹ کیا اس ایکٹیویٹی میں. جس وقت ہم وہ ایکٹیویٹی کرنے جا رہے تھے تو پورا وہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا جتنی بھی قوتیں وہاں پہ موجود تھیں ان تمام نے ہمیں وہاں وہ ایکٹیویٹی کرنے سے بھرپور انداز سے روکنے کی کوشش کی. بہرحال وہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پالیٹکس میں ہیں، اس فیلڈ میں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا چشمہ عوام ہے، اور لوگ جو ہیں بنیادی طور پہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر بڑی طاقتیں، بڑی قوتیں جو ہیں وہ ان کو گرا دیا جاتا ہے، اور وہ ریولوشنز آ جاتے ہیں، انقلاب آ جاتے ہیں، اور لوگوں کی اویئرنیس سے ہی یہ سارا سیناریو بھی تبدیل ہو گیا. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایکٹیویٹی کے بعد شاید پہلی مرتبہ عارف شاہد صاحب کو جو ہے وہ ان کے ارد گرد گھیرا اس طرح تنگ کر دیا گیا کہ ایک رات انہوں نے مجھے اچانک فون کیا، تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں میرپور تھا، وہ راولپنڈی تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے میرے گھر کا جو ہے گھیراؤ کر لیا گیا ہے، میرے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، اور مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ ہیں. بہرحال یہ کہ بظاہر جو ہے وہ سول ڈریس میں لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے میرے گھر کو ارد گرد سے روکا. میرا ملازم جو ہے وہ باہر غالباً کچھ نان روٹی لانے کے لیے نکلا تو اسے روک دیا گیا، اور گھر سے باہر اسے نہیں جانے دیا گیا. بہرحال میں نے ان کو فون پہ حوصلہ دیا، اور میں نے یہ کہا کہ یہ آپ ایک تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم نہ ہندوستان کا دشمن ہے، ہم نہ پاکستان کا دشمن. نئے طور پر ہم ہندوستان اور پاکستان کو ان کے وہ وعدے یاد دلانا چاہتے ہیں جو ان کی لیڈرشپ نے ہم سے کیے تھے. ہم ان کو وہ بات یاد دلانا چاہتے ہیں جو انہوں نے بین الاقوامی برادری کے سامنے تسلیم کر رکھی ہے. ہم انہیں وہ بات یاد دلانا چاہتے ہیں جو خود انہوں نے اپنے عوام کے لیے جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کی، یعنی وہ بنیادی انسانی حقوق اور سیاسی حقوق، معاشی حقوق. یہی وہ ہماری اسٹرگل ہے. یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی جو ان کے انڈیجنس ان کے پولیٹیکل رائٹس جو ہیں، جو ان کو فیوچر اسٹیٹس کو متعین کرنے کا رائٹ ہے، وہ بنیادی طور پہ ہم اس کے حصول کے لیے جدوجہد کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے لائک مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ ہماری اس تحریک کو جو ہے بالکل غلط نہیں سمجھتے. یہ اور بات ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی افواج جو ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہندوستان اور پاکستان کی وہ حکومت کرنے والے کرتا دھرتا جو بنیادی طور پہ اپنے اس خطے کے اندر جو ہے توسیع پسندانہ عزائم رکھتے ہیں، شاید انہیں یہ بات جو ہے وہ منظور نہیں ہوگی، انہیں قبول نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ آپ اس چیز سے گھبرائیے گا نہیں، اس لیے کہ قوموں کی زندگی میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، اور جو لوگ قوموں کے حقوق کے حوالے سے آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کئی طرح کے مسائل، مشکلات اور جو ہے تکالیف سے جو ہے وہ کو بھگتنا بھی پڑتا ہے اور برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. اس اعتبار سے کسی قسم کی جو ہے گھبراہٹ کا آپ مظاہرہ نہیں کریں گے، آپ ایک سچ کی آواز کو جو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پہ پہلی مرتبہ وہ ایک
اٹیمپٹ تھی ان کو جو ہے ہراس کرنے کی، ان کو جو ہے خوفزدہ کرنے کی، ان کو جو ہے وہ جو ان کا عمل تھا اس سے ان کو پیچھے لے کے جانے کی. اور دوسری مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میرے آفس کے ارد گرد جو ہے وہ آل دا ٹائم کچھ سرویلنس جو ہے وہ ہو رہی ہے اور مجھے جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جس عرصے میں جموں سے ایک ہمارے سکھ دوست اور ایک ہندو دوست جو ہے جو کبھی حریت کانفرنس میں بھی حریت کانفرنس کی جماعتوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، وہ جب آئے تھے تو اس عرصے میں بھی جو ہے جب وہ آزاد کشمیر میں مظفر آباد آئے، مظفر آباد سے میرپور آئے، اور میرپور میں ہماری آرگنائزیشن نے بھی، معاذ شماری نے بھی ان کو جو ہے وہ ایک تقریب ان کے لیے ان کے اعزاز میں آرگنائز کی. اس تقریب کے اینڈ پہ جو رویہ اور جو بیہیویئر تھا پاکستان کی کہ اس ادارے کا جسے عرف عام میں ISI کہا جاتا ہے، ان کے کارندوں کا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وہ تکلیف دہ اور اذیتناک تھا کہ وہ ہمارے مہمان تھے اور انہیں جس طرح سے آگے کوٹلی نہیں جانے دیا گیا اور پھر پریشرائز کر کے جو ہے انہیں واپس پنڈی بھیجنے کی کوشش کی گئی، اور پھر میرپور سے واپس منگلا پہنچتے ہی انہیں جس طرح سے رات کے اندھیرے میں اریسٹ کیا گیا اور اگلی صبح 10 بجے تک جس طرح سے ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک گھناؤنا عمل بنا طور پر سکے گا. اور پھر 3-4 دن کے لیے انہیں جیل میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کے حوالے سے جو پرو پیپل آپ کی تحریک ہے، اس تحریک کو روکنے کی جو ہے وہ تمام سازشیں جو ہیں وہ ماضی میں بھی شاید لو پروفائل پہ ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ کہ اب جو ہے بڑے ہائی پروفائل پہ جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جس سے میں نے بتایا کہ مرزا وجاہت حسن صاحب کو اٹھا کے لے جانا، حالانکہ مرزا وجاہت حسن جو ہے پرومیننٹ آدمی ہے، کوئی عام سا آدمی نہیں، کوئی عام سا سیاسی کارکن نہیں ہے. کرنل حسن مرزا کا وہ بیٹا ہے جن کو ریکگنائز جو ہے وہ ہسٹری بھی کرتی ہے کہ وہ فاتح گلگت تھے. تو ان کے بیٹے کو اس طرح سے اٹھا کے لے جانا، اسی طرح سے اس کے بعد عارف شاہد صاحب کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ایکسٹراڈنری جو ہے فوکس کرنا اور ان کے راستے روکنا. پھر میرا انالیسز یہ بھی ہے، ہم چونکہ اپنے سیاسی دوستوں کے ساتھ بار بار اس حوالے سے بات بھی کرتے چلے آئے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ ودن آزاد کشمیر جو ہے ہماری جو پولیٹیکل موومنٹ ہے وہ کوئی اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی تھریٹ نہیں بنا سکی تھی، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے بھی کبھی کوئی زوردار طریقے سے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی. لیکن اب ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا نظریہ، ہماری جدوجہد، ہماری ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایک اپیلنگ نظریے کے طور پہ، ایک مضبوط ایکٹیویٹی کے طور پہ، اور پھر جو ہے ہر کارنر سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کا کشٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک تھریٹ ان کو محسوس ہونا شروع ہو گیا. اور میرا اپنا یہ تجزیہ بھی ہے کہ اس کے لیے اب وہ ایک بیسیکلی انہوں نے ایک ٹیسٹ یہ کیا ہے عارف شاہد کو راستے سے ہٹا کے، کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک ایسے ایکٹیوسٹ کو جس کے مارے جانے سے جو ہے وہ ایک خلا بھی پیدا ہو جائے گا پولیٹیکل سیناریو میں، دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنے اس سے خوفزدہ ہو جائیں گے، اور تیسرا وہ شاید یہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ اس کا کتنا ایک ریئیکشن جو ہے اس کا آ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو ہمارے بہت زیادہ ہمارا مربوط کام بھی جو ہے موجود ہونے کے باوجود اگر عارف شاہد کے اس قتل کو جو ہے ہم اسی طرح سے جو ہے وہ اندھیرے میں ہی رہنے دیں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کسی اور کی بھی باری آئے گی، نہ صرف کسی اور کی بھی باری آئے گی بلکہ یہ کہ شاید جو ہے فیوچر میں جو ہے اس سارے کام سے جو ہے ہم اس کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ لوگوں کے مفاد میں جو ہے ہم حاصل کرنے کی پوزیشن میں کبھی بھی نہیں آ سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ عارف شاہد کو ٹارگٹ اس لیے بھی کیا گیا کہ عارف شاہد ایک ریسورسفل پرسن تھا، مالی طور پہ اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی ایکٹیویٹی کو کرنے کے حوالے سے جو ہے اس کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی تھی. ایک بات یہ بھی تھی. دوسرا یہ کہ پرٹیکولرلی ایک آزاد کشمیر میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پنچ کے لوگ بڑے بہادر، بڑے جری، بڑے جفاکش،